کسی کو کہنا کہ تیری ماں دا قسم آیا ہے، یا کسی کو کہنا کہ آپ کے ابو آئے ہیں، دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ میرا تو خیال ہے جہاں پہ جو نارمز چلتی ہیں اس کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو اس علاقے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ جیلم شہر میں نا آپ کسی کو کہنا کہ اے اودا پیو ہے تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، لیکن پنجاب میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ پیو کے لفظ کو برا نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ کسی کو بیبے کہہ دیا جائے، کوئی اپنی ماں کو بیبے کہہ لے تو بعض جگہ پہ اسے برا سمجھا جاتا ہے، اور بعض جگہ وہ پکارتے ہی بیبے کہہ کے. یہ تو ہر علاقے میں اپنی جگہ. میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی شریف فتوے والی تو کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ کا اپنا رائٹ ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو نہیں. آپ کی زیادہ تر باتیں صحیح ہیں لیکن لہجے میں بہت سخت ہے. تو بھائی آپ لہجہ نرم کر کے بات کر لیں. ہم نے تو اوپن آفر کی ہوئی ہے. پچھلی بار بھی میرے پاس کچھ بھائی آئے تھے، میں نے ان کو کہا تھا میرے بھائی میں آپ کو کدال اور بیلچے خرید دیتا ہوں، ٹھیک ہے، مسلم شریف کی حدیث کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، قبروں پہ مت بیٹھو، اور آپ کے ایک گال میں شہد اور دوسری گال میں گڑ بھی رکھ دیتا ہوں، اور داتا دربار تک آپ کو گاڑی بھی بک کروا دیتا ہوں. ہاں، مسکراتے ہوئے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آ جاؤ، آج نبی کی حدیث پہ عمل کریں گے ہم ماشاء اللہ تعالی. ہاں، اور یہاں پہ جو دفن ہے سید علی بن عثمان حجویری، وہ تو خود اہل البیت سے ہیں، انشاءاللہ ان کی روح خوش ہو جائے گی. آج ہم سنت کو زندہ کریں گے ان کا مزار توڑ کے. منو گلا کرتے ہو نہ سوئی تو. ہاں سمجھ رہے ہیں نا میری بات. ہاں تو بھائی چھوڑیں، مجھے مشورہ وہ بندہ دے گا جو میرے جیسا کام کرے گا. کام کرنا کوئی نہ تے کہنا آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے. ہاں میرا یہ دعویٰ ہے اور میرا چیلنج رہے گا، میرے سے زیادہ نرم بندہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی نہیں اس وقت. اگر ہے تو مجھے بندہ بتا دیں، بشرطے کہ وہ میرے جیسے ٹاپکس پہ بولتا ہو اور میرے جیسی تبدیلی اس نے لا کے دکھائی ہو. تو وہ بندہ لے آئے، انشاءاللہ اس کو میں ادھر بٹھاؤں گا دا ٹائم قیامت تک جائے. علی بھائی آج کل ایک منقبت ہے تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے. یہ اس طرح کی یہ ساری چیزیں غلوب پہ مبنی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بھائی، چھوڑیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کس شکل کی تھی؟ انڈے کی شکل کی تھی جی. بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں پوری تفصیل موجود ہے. جتنا کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اتنی تھی. یہ دو کندھوں کے درمیان گوشت کا ایک لوتھڑا تھا جو ابڑا ہوا تھا. اور بخاری میں آتا ہے کہ یہ یعنی وہ ایک صحابی، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا اس وقت، تو نبی الاسلام کے وہ گریبان سے ہاتھ ڈال کے تو میں اس سے کھیلا کرتا تھا، تو میرے باپ نے مجھے ڈانٹا تو حضور نے کہا ٹھیک ہے اسے کرنے دو، بچہ ہے چھوٹا ہے. تو یہ نبی الاسلام کی نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل تھی. ہمارے محلے کے علماء کہتے ہیں کہ مکے کی حدود میں جو ہوٹل بنے ان کا کرایہ لینا حرام ہے. نہیں، وہ تو فیسلٹی آپ کو دے رہے ہیں نا. ہاں یہ آدھی بات درست ہے جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ جو مکے میں جو حرم ہے نا، حرم، تو حرم کی حدود میں تو اب اس وقت کوئی بھی ہوٹل نہیں رہا جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں حرم تھا. اب تو حرم کافی جو ہے، مدینہ شریف تو سارے کا سارا اس زمانے کا حرم میں آ چکے ہیں آلموسٹ. اب مکہ شریف میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ پورے مکے کو، تو وہ تو ظاہر ہے ہوٹل ہیں اس سرزمین میں بھی. تو جو مسجد نبوی ہے یا بیت اللہ شریف ہے، اسپیسیفکلی قرآن میں بیت اللہ شریف کے بارے میں آیا کہ وہ مکے کے رہنے والے لوگوں کے لیے اور جو باہر سے مکے میں آ رہے ہیں ان کے لیے وہ برابر ہے. وہاں پہ اس مسجد میں رہنے کی نہ تو اجازت کسی سے لینے کی ضرورت ہے اور نہ اس کا کوئی کرایہ چارج کر سکتا ہے. وہ ہمارا اپنا سمجھ لیں گھر ہے. جس طرح ہم اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں نا، اس طرح ہر مسلمان جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے تو مسجد الحرام اس کا اپنا گھر ہے، وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام کبھی بھی بند نہیں ہوتی. مسجد نبوی پھر بھی وہ بند کر دیتے ہیں رات کو سوائے رمضان کے، لیکن جو مسجد حرام ہے بیت اللہ شریف وہ تو کھلی رہتی ہے. لیکن اس میں پھر صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہوٹل تو وہ کر سکتے ہیں، ہوٹلوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. بسم اللہ کو 786 لکھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ کو 786 لکھنا جائز ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے اس کی برکات ہیں وہ والی، تو وہ تو نہیں ہے. ایک لینگویج کے طور پہ،
بسم اللہ کو آپ 786 حروف ابجد کی زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں. بسم اللہ کو آپ BISMILLAH کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. لکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, یہ ایک کوڈ ورڈز کے طور پہ یہ لینگویج ہے. حروف ابجد سے چیڑ نہ کھایا کریں, ہمیں اس کے تعویذات کا مسئلہ ہے کہ تعویذات نہیں اس کے لکھنے چاہیے. باقی زبان کے طور پہ تو ٹھیک ہے, یہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لڑکی میکے جا کر قصر نماز پڑھے گی؟ ہاں جی, لڑکی تو پڑھے گی, ظاہر ہے وہ تو ہجرت کر چکی ہے نا. لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر جا کے قصر نماز نہیں پڑھے گا, لڑکی تو پڑھے گی کیونکہ وہ ہجرت کر کے اپنے مرد کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے. علی بھائی چشتی رسول اللہ, اشعری رسول اللہ, ان کی کفریات بیان کرتے ہیں, ان کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کا کہتے ہیں, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بھئی جب کوئی امام میرے سامنے آ کے کہے گا نا کہ میں چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہوں, تو میں اس کے پیچھے کبھی بھی نماز نہیں پڑھوں گا, بالکل نہیں. وہ تو جان چھڑاتے پھر رہے ہیں. اب سارے ان کے بڑے بڑے مولوی سامنے نکل کے نہیں کہہ رہے کہ یہ کفر ہے, بعد میں داخل کر دیا. میں نے جو ان کو پکڑا وہ یہ ہے کہ یہ بتایا میں نے, پرانے سارے فارغ ہون گے, صرف تسی بچو گے. پہلے تو باندری بچے تھلے دیندی سی نا, انہیں چھوٹے چھوٹے بندرے نے اپنے پرانے باندر تھلے دینے نے کہ وہ غلط سن. اگر کسی بندے کے نام کے ساتھ شروع سے قادری لگا ہو تو ہدایت ملنے کے بعد اللہ پاک کے نام قادر کی نسبت سے قادری لکھ سکتے ہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, پہلے بھی جو لگا ہوا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے قادری رکھیں, چشتی لکھا ہوا ہے لکھا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ چوک کا نام میلاد چوک اور وہاں پہ توحید بیان ہو رہی ہو, بہت اچھی بات ہے. ہاں میں تو ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا بھائی. یہی وہ حرکت کی تھی نا اس نے, توصیف راشدی نے. ان 5 بھائیوں کے نام حسین کے ساتھ تھے, توصیف حسین, طیب حسین. انہوں نے بعد میں جب یہ وہابی ہوئے تو انہوں نے نام چینج کر دیا, اور پھر وہ بعد میں آگے کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے. تو دکھا ذرا اپنا وہ, جب تم لوگوں کے جو بھائیوں کے کلاس فیلو ہیں وہ مجھے آ کے مل کے گئے ہیں, انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. اور ان کے جو سب سے بڑے بھائی ہیں شفیق الرحمان, جنہوں نے دارالاسلام کی وہ نماز نبوی لکھی ہے, ٹھیک ہے, اسے کہیں وہ قرآن پہ حلف دے دیں. ہاں اس کا کلاس فیلو مجھے خود ملا ہے, جب اس کا نام شفیق حسین تھا. وہ کبھی بھی نہیں دے گا انشاءاللہ, مجھے امید ہے. ویسے انہوں نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ بھی کیا تھا, ایک دفعہ انہوں نے یہاں آنا تھا کہ ملنا ہے, ملاقات کرنی ہے, پر وہ اتوار کے علاوہ دن تھا, میں مل نہیں سکا. تو شفیق الرحمان تو بعد میں کیا ہے. ہاں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں جنہیں صاحب ہمارے پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. اور جب میں آپ کو بتاؤں 2008 میں نیا اہل حدیث کی طرف آیا نا, تو مجھے فخریہ سارے بھابیوں کے مولوی بتاتے تھے اے پنجو پرانا انہاں دے نام وچ حسین آندا سی تے شیعہ تو چینج ہوئے نے, انہاں پھر رحمان کر لیا سی. جدوں میں بیان کر دیتا تو مکر گئے. وہی گل ہے, جدوں میں وہی گل کر دیا تو مکر جاتے ہیں. کیا اللہ نے کسی انسان یا فرشتے کو اپنی آواز سنائی ہے؟ دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ کا بولنا, اس کی زبان, اس کی آواز, اس کی کوئی مثل نہیں ہے. قرآن میں آیا ویسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق تھا, لیکن کوئی تفصیلات نہیں ہے. تو چونکہ تفصیلات نہیں ہے تو ہمارے پاس تو کوئی تب آزمائی کے لیے ڈیٹا موجود نہیں ہے. What are the responsibility of a teacher in this dawah? How can I teach my students a real lesson of life? آپ سب سے پہلے تو یہ مجھے بتاتے ہیں نا آپ کس سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں. تو ٹیچر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو سبجیکٹ کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں بس وہی پڑھائیں جی, اس طرح آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بہت ظلم ہے کہ ایک انگلش کا پروفیسر جو ہے وہ ڈاکنز کی کتاب کا تعارف کروانا شروع کر دے, اور ایک جو ہے وہ فزکس کا مولوی جو ہے وہ خلافت و ملوکیت کا تعارف کروانا شروع کر دے. نہیں بھائی, جس چیز کی تنخواہ کھا رہے ہو نا بس وہی پڑھاؤ آپ. ہاں اگر آپ اسلامک سٹڈیز پڑھا رہے ہیں پھر آپ اسلام ضرور پڑھائیں, ورنہ کسی بھی ٹیچر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فزکس کا پروفیسر ہے اور وہ اسلام بیچ میں داخل کر رہا ہے. ہاں کبھی مثال کے طور پہ کسی فزیکل فینومینا آف نیچر پہ بات ہو سکتی ہے, ادروائز دین کے لیے پلیٹ فارم جو ہے نا وہ اسکول کالج میں آپ یہ حرکتیں نہ کریں. ہاں اپنے پرسنل لیول پہ جو کرنا ہے وہ ضرور کریں. اگر سگا بھائی مکان خالی نہیں کر رہا ہو تو کیا کریں؟ بھائی جوڈیشری کا کیس ہے, کسی وکیل سے رابطہ کریں. باقی لڑائی تو نہیں آپ کر سکتے, عدالتوں سے ہی رجوع کریں گے نا. میرے اوپر 7 لاکھ روپے قرض ہے لیکن قربانی کی رقم اس وقت میرے پاس موجود ہے, تو میں قربانی دے سکتا ہوں؟
قربانی آپ دے تو سکتے ہیں لیکن آپ قرض اتاریں جی. مسلم شریف میں حدیث ہے قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہونا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا قرض نہ اتر جائے.